السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، QH میسیج چینل پر ہمارا مدعا اور سماج کی اس پروگرام میں ایپیسوڈ نمبر 1 ہم آج اس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں نکاح اتنا مشکل کیوں ہے؟ شیخ آپ وضاحت کیجئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آپ کا جو سوال ہے کہ ہمارے سماج میں نکاح اتنا مشکل کیوں ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام عطا کیا ہے، اور اسلام فطرت انسانی سے جتنا واقف ہے اور کوئی مذہب نہیں ہے جو فطرت انسانی سے اتنا واقف ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور تمام انسانوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اس لیے وہ تمام مخلوق کے ضرورت، طبعی تقاضوں اور جذبوں سے جتنا بہتر انداز میں واقف ہے اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک انسان ہے تو اس کو دن میں کئی مرتبہ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ایک انسان کو نفسانی خواہش پورا کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ اسلام کے قانون کے مطابق ہو۔ اسلام نے جس طرح ہمیں نکاح کرنے کے لیے کہا ہے، اگر ہم اسلام کے طریقے پر نکاح کریں تو یہ ہمارے لیے نیکی کا اور ثواب کا باعث ہے، ثواب کا عمل ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے، اس میں جہیز ایک لعنت چیز کو ہم نے اتنا زیادہ فروغ دیا ہے کہ جب ایک لڑکی کی شادی کی عمر ہوتی ہے تو والدین دن رات بے چین رہتے ہیں، وہ بہت زیادہ مشکل اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کا شادی دینے کے لیے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی آسانی سے دے سکے، اسی وجہ سے وہ حلال طریقے کو چھوڑ کر کے وہ سود ملعون چیز ہے جو گناہوں کے کام ہے، اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک عمدہ اور بہترین طریقہ ہمیں نکاح بتایا، اس کو ہم نے اتنا زیادہ مشکل کر دیا کہ والدین اپنے لڑکی کی شادی کے لیے جائز اور حلال طریقے چھوڑ کر کے ناجائز میں اس کو ناجائز طریقے اختیار کرنا پڑتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ تم اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کر دو جو تم میں نیک ہے۔ اگر یہ محتاج ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ رب العالمین بڑی وسعت اعلیٰ اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نکاح کرنے کا حکم دیا تو ہمیں آسانی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، ہمیں جہیز اور بغیر چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جو غیر ضروری چیز ہیں اور جو دوسرے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ نکاح میں بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں، کیوں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہم کیسے نکاح کریں، ہم ان کو کیا کھلائیں گے؟ جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر وہ محتاج ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، کہ اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ تو ہمیں اتنے زیادہ اپنے مال و دولت کے لیے
اپنی روزی کے لیے فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انہیں کیا کھلائیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا، تو آپ نے جواب نہیں دیا، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میری نکاح کرا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک چادر ہے۔ پھر آپ نے انہیں بھیجا کہ جاؤ گھر میں تلاش کرو، اگر کچھ مل جائے تو انہیں مہر میں دے دو۔ وہ گھر گیا، تلاش کیا، نہیں ملا۔ پھر آپ نے اس کو دوبارہ بھیجا، گیا، تلاش کیا، نہیں ملا۔ آپ نے کہا کہ جاؤ اگر لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تو وہ لے کے آؤ، وہ مہر میں دے دو۔ وہ گیا، لوہے کی انگوٹھی تک انہیں میسر نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کے عوض کے کچھ صورت انہیں یاد کرا دو، یہ مہر کے طور پر کافی ہے۔ تو آپ نے ان کا نکاح کرا دیا، اور یہ آپ نے نہیں کہا کہ تم ان کو کیا کھلاؤ گے۔ اسی لیے ہمیں اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دولت مند ہونے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ نکاح کرو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص ہے اور وہ غریب ہے، ان کے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں ہے، تو اگر وہ نکاح کرے گا تو اللہ رب العالمین اس میں برکت دے گا، اس میں برکت ہے۔ اسی لیے اپنے روزی کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اور نکاح کو آسانی سے کریں، جو شریعت نے اصول بتائے ہیں انہیں دھیان رکھتے ہوئے نکاح کریں۔ شیخ یہ بھی وضاحت کیجئے کہ نکاح آسان کیسے کریں؟ آپ کا جو سوال ہے کہ نکاح کو کیسے آسان کریں، تو نکاح کو آسان کرنے کے لیے بہت سمپل طریقہ ہے کہ جو شریعت نے اصول بتائے ہیں انہی پر عمل کیا جائے، اور جو ہم نے غیر ضروری چیزوں کو نکاح میں جوڑ کر کے نکاح کو مشکل کر دیا ہے اس کو ختم کیا جائے، جیسے جہیز، ان سب کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح نکاح کرنے کے لیے جو بے جا خرچ، فضول خرچی ہوتے ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے۔ سمپل، بہت زیادہ مطلب آدمی کو لڑکی والے کے گھر بہت زیادہ آدمی کو نہ لے جایا جائے، تو انشاءاللہ نکاح آسان ہو جائے گا۔ شیخ یہ بھی بتائیے کہ نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو سوال ہے کہ نکاح کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو نکاح کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، کہ اگر وہ محتاج ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اسی طرح وہ شرمگاہوں کو بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہے اور نگاہوں کو نیچے رکھنے والا ہے، اور اس سے معاشرہ اور سماج گناہوں سے محفوظ رہیں گے اور صالح اور نیک ہوں گے، اس لیے انسان کو نکاح کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔